اس کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی تب ہو سکتی ہے جب درد پہچانا جائے۔ ہمدرد وہی ہوتا ہے جو درد سے گزرا ہو۔ تو جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں، بھوک دیکھی نہیں، پیاس دیکھی نہیں، تو اس کو پیاس اور بھوک کی کلفت کا اور اس کی اذیت کا، اس کی تلخی کا اور اس سے پیدا ہونے والی بے چینی کا، اضطراب کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا رب آسودہ حال لوگوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی اس مشق سے عملاً گزار کے بتاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک میں بلکتے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے، پیاس سے تڑپتے ہوئے جاں بلب لوگوں کی صورت کیا ہوتی ہے۔ کل جب فلسطین میں تڑپتے ہوئے جاں بلب بچے بھوک اور پیاس سے العطش اور الجوع پکارتے ہوئے اپنی جان دیں تو تمہیں احساس ہو کہ بھوک کی تلخی کس قدر جان لیوا ہوتی ہے۔ آج روزے کی اس حالت کے اندر، غزہ کے اندر ان تڑپتے ہوئے بچوں کا درد سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج غزہ کے تڑپتے ہوئے ان بچوں کی حالت کا تصور کریں، جب ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ بھی سوکھ جائے، جب بوند پانی کی اور دو لقمے کھانے کی بھی میسر نہ ہو، لوگ سسک سسک کے جانے دے رہے ہیں۔ یہ بچے کل قیامت کے دن ساقی حوض کوثر کے سامنے جب ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے تو یہ کیا جواب جرم دیں گے اس دن رسول اللہ کے سامنے؟ یہ کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟ یہ بچے ان کو ان کے گریبان سے پکڑ کے جب حشر کے میدان میں گھسیٹیں گے تو یہ قوت نافذہ رکھنے والے، اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ بڑی بڑی فوجیں رکھنے والے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ مہینہ شہر مواسات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا تو شہر مواسات کا نور بانٹنے آئے ہیں۔ خود حضور کے مبارک بطن اقدس کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کا کس طرح خیال رکھتے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں کسی غزوے سے کثیر تعداد میں آئی تھیں، تو اس غرض سے حاضر ہوتی ہیں کہ ایک غلام یا ایک لونڈی عطا کر دی جائے، کام کاج میں ہماری معاونت ہو جائے۔ شہزادی کھڑی ہے حضور کے در پہ اور داماد کھڑے ہیں، اور ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ فرمایا میں تو ان غلاموں اور لونڈیوں کو بیچوں گا، اور اس سے جو رقم ملے گی، جو پیسے ملیں گے، بدر اور احد کے شہیدوں کے یتیموں کی کفالت کروں گا، مدینے کے مفلوق الحال لوگوں کی، بیواؤں کی، اراملہ کی، مساکین کی، یتاماں کی کفالت کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ المنورہ میں بدر اور احد کے شہیدوں کے یتیم بچوں کا، مفلوق حال لوگوں کا، اراملہ، مساکین، یتاماں اور مدینہ کے غرباء کا حضور کو اتنا خیال ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ چھالے ہیں، اور حضور اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن کہا کہ میری شہزادی تکلیفیں سہ لے گی لیکن ان کی ضرورت مقدم ہے۔ آج غزہ کے یتیموں کے لیے گنبد خضرا میں حضور کا دل کس طرح تڑپ رہا ہوگا۔ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تصور آتے ہی امت کے لیے جو ان کا درد ہے، اللہ اکبر، وہ ساتھ ہی یاد آتا ہے۔ وہ شہزادی کونین جن کا تصور آتے ہی تقدس اترنے لگتا ہے۔ آج مخدرات اسلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق اپنے پردے کی حفاظت کریں، اور یہ امت غالب تبھی ہوگی جب یہ پردے میں سمٹ جائے گی، چاہے سجدے ہیں، چاہے رکوع ہیں، قیام ہیں، اونچے اونچے مینار ہیں مسجدوں کے، بڑے عالی شان گنبد ہیں، بڑی بڑی درس گاہیں ہیں، لیکن حیا کا جوہر لٹ گیا تو سمجھ لو کہ امت اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں
کہ یہ جمعے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ رسمی طور پہ نہیں ہیں. ہمیں اب عملی طور پہ ایک اسلامی معاشرت کو تشکیل دینا ہوگا. ہمیں رویتاً اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. میری آواز میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں. آپ کے نازک کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے قوم سازی کا عمل کرنا ہے. آپ کی آغوش میں پلنے والی نسل ہی ایک صالح اور پاکیزہ نسل ہوگی. تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. اقبال نے کہا میری بہن تو نہیں جانتی کہ جب تو قرآن سوز و گداز کے ساتھ پڑھتی ہے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلتی. اور پھر کہا بطول باش و پنہا شو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اور اگر تو ماں بن کے قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے. آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے اسوہ کو اپنے اندر اتارنا ہوگا. اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے، سادہ سادہ عام فہم دین ہے. ہماری فطرت کے مطابق ہمارے رب نے یہ دین ڈیزائن کیا ہے. اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میری مائیں بہنیں پردے میں سمٹ جائیں، اپنی اولاد کو قرآن کی لوریاں دیں. کوئی دن نہ ہو، کوئی رات نہ ہو کہ ہمارے گھر قرآن نہ کھلے. قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کا ماحول معطر رہے، ہماری آنکھوں میں پاکیزگی آ جائے، عفت اور پاک دامنی ہمارا شعار ہو. وہ غلیظ نگاہیں، وہ گندی اور مکروہ نگاہیں جو غیر محارم کو دیکھتی ہیں قیامت کے دن آتش دوزخ میں جلائی جائیں گی. ان کے اندر آگ جہنم کی بھر دی جائے گی. وہ تقدس مآب آنکھیں جو حیا کا جوہر رکھتی ہیں انہیں عبادات کی لذت نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں شرم و حیا کا جوہر پیدا کرنا ہے. خاتون سمٹ جائے پردے میں، مت مغرب کی نقالی کرے. اور یہ جو نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں اور نئے نئے رنگ اور آہنگ پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی دلیلیں تراشی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے مفکرین آ کر کے پردے کو بوجھ قرار دے رہے ہیں، ان کی بات چھوڑیں اور قرآن کی طرف آئیں. قرآن کہتا ہے یدنینا فی جلابیبہن کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھیں. قرآن کہتا ہے کہ ولا تخضعن بالقول کہ جب غیر مرد سے بامر مجبوری بات کرنی پڑ بھی جائے تو تمہاری آواز میں، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ دل کا کوئی روگئی اس نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے. تمہارے لہجے میں کرختگی ہونی چاہیے. وہ اسلام، وہ دین آج ہم نے اپنی روحوں میں جذب کرنا ہے.